بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے غزوہ موتا کا دن۔ اس کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیا ہوا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال جمادی الاولیٰ میں ایک لشکر موتا بھیجا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور فرمایا اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لوگوں کے امیر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ لوگ سامان سفر لے کر نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیروں کو رخصت کیا اور انہیں الوداعی سلام کیا۔ اس الوداعی ملاقات پر حضرت عبداللہ بن رواح رو پڑے تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں اے ابن رواح؟ انہوں نے کہا غور سے سنو، اللہ کی قسم نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ، بلکہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا جس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا، اس پر ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہوگی۔ اس پر مسلمانوں نے کہا اللہ تمہارے ساتھ رہے اور تم سے تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور رکھے اور تمہیں صحیح سالم ہمارے پاس واپس لائے۔ تو عبداللہ بن رواح نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے لیکن میں تو رحمان یعنی اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور تلوار کا ایسا چوڑا وار چاہتا ہوں جس سے خوب جھاگدار خون نکلے، یا کسی پیاسے دشمن کے ہاتھوں برچھے کا ایسا وار ہو جو میرا کام تمام کر دے اور جو آنتوں اور جگر میں پار ہو جائے، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزرے تو یہ کہیں کہ اللہ اس غازی کو ہدایت دے اور یہ تو ہدایت والا تھا۔ پھر جب لوگ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا، پھر یہ اشعار پڑھے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھلائیاں آپ کو دے رکھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایسے باقی رکھے جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد کرے جیسے اللہ نے ان کی۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میری نظر بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطایہ اور توجہ خاص سے محروم رہ گیا تو واقعی اس کی تقدیر کھوٹی ہے۔ پھر سارا لشکر روانہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو رخصت فرمانے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو رخصت فرما کر واپس لوٹے تو حضرت عبداللہ بن رواح نے یہ اشعار پڑھا سلام رہے اس ذات اقدس پر جن کو میں نے کھجوروں کے باغ میں رخصت کیا ہے، وہ بہترین رخصت کرنے والے اور بہترین دوست ہیں۔ پھر یہ لشکر روانہ ہو گیا اور ملک شام کے شہر معان پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ہرقل 1,00,000 رومی فوج لے کر ملک شام کے علاقہ بلقا کے شہر بام میں ٹھہرا ہوا ہے، اور لخم اور جزام اور کین اور بحرہ اور بلی قبیلوں کے 1,00,000 آدمی جمع ہو کر ہرقل کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ان کا سردار قبیلہ بلی کا ایک آدمی ہے جو اس کے قبیلہ ارشا سے تعلق رکھتا ہے اور اسے مالک بن زافلہ کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی تو وہ مان میں رات ٹھہر کر اپنے اس معاملہ میں غور کرتے رہے اور پھر یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر اپنے دشمن کی تعداد بتاتے ہیں، پھر یا تو آپ ہماری مدد کے لیے اور آدمی بھیج دیں گے یا کسی اور مناسب بات کا ہمیں حکم فرمائیں گے جسا ہم پورا کریں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواح نے لوگوں کی ہمت بڑھائی اور انہیں حوصلہ دلایا اور کہا اے میری قوم، اللہ کی قسم جس شہادت کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو حقیقت میں اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ہم لوگوں سے جنگ تعداد طاقت کثرت کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ ہم لوگوں سے جنگ اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، لہٰذا چلو 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور ملے گی، یا تو دشمن پر غلبہ یا اللہ کے راستہ کی شہادت۔
اس پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ابن روا نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے تو جب بلقاء علاقہ کی سرحد پر پہنچے تو ہرقل کے رومی اور عربی لشکر بلقاء کی مشارف نامی بستی میں مسلمانوں کو ملے۔ پھر دشمن قریب آ گیا اور مسلمان موتا نامی بستی میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے لشکر کو ترتیب دی اور مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ پر بنو عذرا کے قطبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر ابایا بن مالک رضی اللہ عنہ انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا۔ پھر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور بڑے زور کی جنگ ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے جھنڈے کو لے کر بہادری سے لڑتے رہے، آخر دشمن کے نیزوں سے زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس جھنڈے کو لے لیا اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور مسلمانوں میں سب سے پہلے آدمی حضرت جعفر ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ طبرانی میں اس حدیث جیسی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈے کو لے لیا اور جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو وہ اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کے پاؤں کاٹ دیے اور دشمن سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور حضرت جعفر پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے جنگ میں گھوڑے کے پاؤں کاٹے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو چکے تھے اور میں یتیم تھا، اور حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھا۔ وہ سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر اپنے اس سفر میں مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اللہ کی قسم ایک رات وہ چل رہے تھے کہ میں نے ان کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا: اے میری اونٹنی، جب تو مجھے قریب کر دے گی اور مقام حصہ کے بعد 4 دن کی مسافت تک تو میرے کجاوے کو اٹھا کر لے جائے گی تو پھر تو نعمتوں میں آرام سے رہنا اور تیری مذمت نہ ہوا کرے گی، کیونکہ میں تو وہاں جا کر دشمنوں سے لڑائی میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے سفر میں تجھے لے جانے کی مجھے ضرورت نہ رہے گی، اور خدا کرے کہ میں پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاؤں، اور وہاں سے مسلمان واپس آ جائیں گے اور مجھے سرزمین شام میں وہاں چھوڑ آئیں گے جہاں میرا آخری قیام ہوگا، اور میرے شہید ہو جانے کے بعد تجھے میرے وہ رشتہ دار واپس لے جائیں گے جو رحمان کے تو قریب ہوں گے، لیکن مجھ سے ان کا بھائی چارہ میرے مرنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہوگا، اور اس وقت مجھے نہ تو خرد و درخت کے پھل کی پرواہ رہے گی، نہ پانی سے سیراب ہونے والی کھجوروں کے پھل کی پرواہ رہے گی، اور اس وقت مجھے حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے یہ اشعار سنے جن میں تمنائے شہادت کا اظہار تھا تو میں رو پڑا۔ اس پر انہوں نے مجھے کوڑا مارا اور کہنے لگے: او کمینے، اللہ اگر مجھے شہادت نصیب فرما دے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرے کجاوا پر بیٹھ کر مدینہ واپس چلے جانا۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے رضائی باپ جو کہ قبیلہ بنو عمر بن عوف کے تھے، انہوں نے مجھ سے بیان فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لے لیا اور پھر جھنڈا لے کر اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے۔ وہ دشمن سے لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہتے تھے، لیکن طبیعت میں اس بارے میں کچھ تردد محسوس کیا تو یہ اشعار پڑھ کر اپنی طبیعت کو آمادہ کیا: اے میرے نفس، تجھے قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تجھے نیچے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے۔ اگر کافر لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ لڑنے کے زور میں اونچی آوازیں نکال رہے ہیں تو تو بزدل مت بن۔ کیا ہوا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت جانے کو پسند نہیں کر رہا ہے اور تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے بڑا لمبا زمانہ ہو گیا ہے، اور تو مشکیزے کے تھوڑے سے پانی کی طرح ہے کہ نامعلوم کب ختم ہو جائے۔ اور یہ اشعار بھی پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے نفس، اگر تو قتل نہیں ہوگا تو ایک نہ ایک دن مرنا تو پڑے گا، اور یہ موت کا تقدیر میں لکھا ہوا فیصلہ ہے جسے میں تجھے دخل کر دیا گیا ہے۔ تو نے جس چیز کی تمنا کی تھی وہ تمہیں دے دی گئی ہے۔ اگر تو ان دونوں حضرات زید اور حضرت جعفر جیسا کام کرے گا تو ہدایت پائے گا۔ پھر عبداللہ بن روا گھوڑے سے اتر گئے اور پھر انہیں ان کے ایک چچا زاد بھائی نے ہڈی والا گوشت لا کر دیا اور ان سے کہا کہ اس کے ذریعے اپنی کمر کو مضبوط کر لو، کیونکہ تمہیں ان دنوں بہت تکلیف اور بھوک برداشت کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے کر ایک دفعہ دانتوں سے توڑ کر کھایا کہ اتنے میں انہوں نے لشکر کے ایک کونے سے لوگوں کے اکٹھے ہو کر ہلہ بولنے کی آواز سنی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، انہوں نے کہا یہ لوگ تو جان کی بازی لگا رہے ہیں اور تو دنیا میں لگا ہوا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا اور اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اور کافروں سے جنگ شروع کر دی، آخر شہید ہو گئے۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رضائی باپ نے جو کہ بنو مرین
عمر بن عوف کے تھے، وہ اس غزوہ موتا میں شریک ہوئے تھے۔ مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت جعفر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ اپنے سرخ گھوڑے سے اترے اور پھر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے لوگوں، کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا۔ جنت بہت ہی عمدہ چیز ہے، اس کا پانی خوب ٹھنڈا ہے۔ رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آ گیا، یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جب میدان جنگ میں ان کا سامنا ہو گیا ہے تو اب تلوار سے مارنا مجھ پر ضروری ہو گیا ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔